اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں جو علامہ اقبال کی نظم آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی بہت ہی مشہور اور معروف نظم ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں خرد، عقل۔ علامہ اقبال نظم کے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ آج کے انسان اور خصوصاً مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف عقل اور سوچ پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور صرف اسی بات پر ہی یقین کرتے ہیں جو ان کی سوچ کے سانچے میں پوری اترتی ہے، اور پھر اسے ہی معتبر سمجھ کر اس کی ترویج و اشاعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس دیکھنے والی نظر ہے اور نہ ہی وہ دل جو عشق کی منزلوں پر گامزن ہو سکے، کیونکہ عقل اور عشق میں عشق ہمیشہ سے ہی بازی لے جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اس بھیڑ چال کا علاج صرف اور صرف دیکھنے والی آنکھ ہے، جو بہت سی نہاں اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں حیات، زندگی، ذوق، لذت، خوشی یا شوق۔ اس شعر میں علامہ اقبال روحانی منزلوں اور مقامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی ٹھہر جانے کا نام نہیں، حیات ایک مسلسل حرکت اور چلتے رہنے کا نام ہے، اور حق اور حقیقت کو پانے کے لیے مقام در مقام سفر لازم ہے، اور یہ ذوق سفر ہی انسان کو منزل سے ہمکنار کرتا ہے۔ گراں بہا تو حفظ خودی سے ہے، ورنہ گوہر میں آب و گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں گراں بہا قیمتی، حفظ خودی خودی کا محافظ، گوہر موتی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے قیمتی دولت خودی ہے۔ جیسے ایک ہیرا یا موتی اپنی آب و تاب اور چمک سے جانا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی خودی سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا میں وہی لوگ اپنا نام اور مقام بناتے ہیں جو اپنی خودی کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے حصول کے لیے خودی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں حیات، زندگی، سوز، تپش، آگ یا درد۔ اس شعر میں بھی اقبال زندگی کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سینے میں دل کی دھڑکن یا جسم میں خون کی گردش ہی زندگی کی علامت نہیں، بلکہ زندگی کی اصل علامت دل میں عشق اور محبت کا جذبہ ہے۔ اگر دل میں سوز عشق ہے تو زندگی ہے، اور اگر یہ آتش عشق نہیں تو پھر چلتا پھرتا انسان بھی ایک زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے۔ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں عروس دولہا یا دلہن، لالا سرخ رنگ کا پھول، حجاب
پردہ نسیم سحر، صبح کو چلنے والی ہوا۔ اقبال اس شعر میں بظاہر پھولوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لالا، تجھے مجھ سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو صبح کی ہوا کی مانند ہوں جو لوگوں کو صبح ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ لیکن دراصل اقبال اس شعر میں فطرت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اپنی ذات اور صفات کو مظاہر فطرت میں ظاہر کرتا ہے، تو اپنی ذات اور صفات کو مزید مجھ پر عیاں کر دے اور اپنے درمیان حائل پردوں کو ہٹا دے، تاکہ میں لوگوں کو تیری عظمت اور تیری بزرگی کے بارے میں مزید آگاہ کر سکوں۔ جسے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متاع ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں کساد منڈی کا مندہ ہونا یا کسی چیز کی قیمت کا کم ہونا، فرنگ انگریز یا یورپی، متاع دولت۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یورپی یا انگریز ہمیشہ ظاہری چمک دمک پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی کے اندر کے فن کی قدر نہیں کرتے۔ دراصل وہ مجازی چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس دنیا میں فن ایک ایسی دولت ہے جو حقیقی قیمت رکھتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو نہ چھینی جا سکتی ہے اور نہ خریدی جا سکتی ہے۔ بڑا کریم ہے اقبال بے نوا، لیکن عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مشکل الفاظ میں کریم مہربان یا سخاوت کرنے والا، بے نوا بے بس، شرر چنگاری۔ اقبال نظم کے اس آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ اقبال ویسے تو بے بس و لاچار ہے، لیکن اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی دولت ہے وہ اسے لوگوں میں بہت سخاوت سے بانٹ دیتا ہے، اور یہ دولت عشق حقیقی کی آگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ آگ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی جل اٹھے۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔